اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو خیار شرط میں ہے۔ خیار شرط کا مطلب یہ ہے کہ عقد کرتے وقت حالت عقد میں ہم شرط کرتے ہیں کہ بھائی اتنے دن مجھے معاملے توڑنے کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہے۔ خیار شرط کے یوں سمجھیں کہ مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پہلی صورت دونوں ایک دوسرے کے لیے خیار شرط رکھتے ہیں، بائع کہتا ہے کہ مجھے خیار ہے، مشتری کہتا ہے کہ مجھے خیار ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت دونوں میں سے کوئی ایک اپنے لیے خیار رکھتا ہے، دوسرا نہیں رکھتا۔ تیسری صورت کسی اجنبی کے لیے خیال رکھتے ہیں، یعنی ہم دونوں نے معاملہ کیا تو ہم نہیں توڑیں گے، لیکن اگر میرے والد نے چاہا تو وہ توڑ سکتا ہے۔ اب اجنبی کی پھر جو ہے کیا ہے، یوں سمجھیں کہ تین صورتیں ہیں، یا وہ ایک ہی اجنبی دونوں کی طرف سے خیار کا حق رکھتا ہے، یا دونوں کی طرف سے دو اجنبی ہیں جو خیار کا حق رکھتے ہیں، یا اجنبی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے متعاقدین میں سے کوئی ایک ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی میں عقد نہیں توڑوں گا، میری طرف سے میرے والد چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں بھائی میں خود صاحب اختیار ہوں، توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ ایک اور صورت ہے جس میں متعاقدین کو توڑنا ہوگا لیکن وہ کسی اور کے مشورے سے۔ وہ کیسے؟ ہم آپس میں عقد کرتے ہیں، ہم اپنے لیے خیار نہیں رکھتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم مدرسے کے پرنسپل صاحب سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے کہا توڑ دو تو میں توڑوں گا، اگر انہوں نے کہا نہیں توڑو تو میں نہیں توڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں مجھے کوئی خیار حاصل نہیں ہے، میرا خیار ان کے مشورے پر متوقف ہے کہ مشورے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں توڑو تو توڑ دوں گا، اگر وہ کہتے ہیں نہیں توڑو تو نہیں توڑوں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جن کو میں نے مشورے کے لیے انتخاب کیا تھا وہ کہتے ہیں معاملہ توڑو، کیا مجھ پر لازم ہے کہ توڑوں؟ کہتے نہیں، آپ نے اپنے لیے ایک سہولت ڈھونڈی تھی، لیکن ان کے کہنے پہ توڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں عقد کو باقی رکھو، پھر تو بدطریق اولا باقی ہوگا، کیونکہ مجھے تو توڑنے کا حق نہیں ہے، میری طرف سے تو عقد پکا ہے۔ اجنبی کے مشورے کو میں نے بیچ میں جو ہے کیا رکھا تھا، وہ بھی کہتے ہیں عقد کو باقی رکھو، تو پھر باقی رہے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، جس بندے کا مشورہ ہم نے رکھا ہے کہ وہ مشورہ دیں گے تو عقد باقی رکھیں گے، اگر کہیں گے توڑو تو توڑ دیں گے، کیا ان پر واجب ہے کہ آپ کو مشورہ دیں؟ کہتے نہیں، واجب نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، چاہے تو مشورہ دے اور چاہے تو مشورہ نہ دے۔ پھر عبارت میں ایک لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، اجزتو اور فسختو، میں نے اجازت دے دی، میں نے فسخ کیا، یہ معامرہ کی صورت، معامرہ یعنی مشاورہ کی صورت میں۔ یہ اجزتو اور فسختو کون کہے گا؟ کہتے ہیں حقیقت میں یہ دونوں کو کہنے کا حق نہیں ہے، مشورے دینے والا بھی فسخ نہیں کر سکتا، اور جس کو مشورہ لینا تھا اس نے اپنے لیے تو خیال نہیں رکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اگر مشورہ دیں گے تو توڑوں گا، تو ان مشورے دینے والے کو فسخ تو کہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن تجھے کہتا ہوں کہ جا کے فسخ کر۔ تو اس جملے کے اجزت اور فسخ تو میں گویا کہ جو ہے عبارت کے حوالے سے تھوڑی پیچیدگی ہے کہ یہ فسخ تو آیا اس مشیر کا قول ہے یا جس نے مشیر بنایا ہے عقد والے کا اس کا قول ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم عبارت میں جائیں گے، پڑھیں گے، مطلب پیچیدہ نہیں ہے، عبارت کے بیچ میں آگا یہ کاظم تھکنا نہیں ہے، بلکہ عبارت مجھے پوری پڑھنے دینی ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر عبارت میں ہم آج اگلے خیار تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہی ایک خیار شرط پڑھیں گے، جبکہ ہمارے پاس انہوں نے کتنے خیار کہے تھے آگے؟ عبد القادر احسن، تم 14 کہے تھے، پھر میں نے 15واں بڑھا دیا تھا، اگر وہ یہاں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں مقاصد سے بھی نکال کے وہ آپ کو 15واں بھی بتاؤں گا۔ الثالثو،
بیٹا الاولو کیا تھا؟ خیار المجلس، الثانی کیا تھا؟ خیار الحیوان، تیسرا جو ہے وہ خیار شرط ہے، وہ ہوا یہ خیار شرط۔ دیکھیں ضمیر کا مرجع میں کوشش کرتا ہوں بتاؤں، اس کے باوجود اگر کوئی رہ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیچ درس میں بھی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ہوا یہ خیار شرط بحسب شرط، شرط کے مطابق ہے۔ کیا مطلب بھائی دونوں کے لیے شرط رکھتے ہیں، ایک کے لیے شرط رکھتے ہیں، ایک دن کی شرط رکھتے ہیں، ایک مہینے کی شرط رکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ شرط کریں گے اس طریقے سے یہ خیار حاصل ہوگا۔ البتہ اذا کان الاجل مضبوطا، شرط ہے کہ وہ مدت کیا ہو؟ مضبوط ہو، مضبوط یعنی معین ہو، جس میں کمی زیادتی نہ ہو۔ آگے ثقلین، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ماہ جمادی تک خیار ہے معاملہ توڑنے کا، تو یہ آپ کی مدت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جمادی الاول بھی ہو سکتا ہے، جمادی ثانی بھی۔ یا آپ یہ کہتے ہیں میں کسی جمعے کو معاملہ توڑ سکتا ہوں، بھائی کون سا جمعہ؟ معین کریں۔ ہو متصلا بالعقد ام منفصلا، چاہے وہ آپ کی اجل متصل ہو عقد کے ساتھ، یعنی کیا؟ آج بیٹا کون سا دن ہے؟ بدھ کا، آپ کہتے ہیں آج سے ہی مجھے 3 دن کے لیے اختیار ہے۔ یا آپ یہ کہتے ہیں مومن علی کہ بھئی ہفتے کے دن سے میرا اختیار شروع ہوگا کہ توڑنا چاہوں تو توڑوں گا، باقی رکھنا چاہوں تو باقی رکھوں گا، یعنی عقد سے منفصل ہے آپ کی وہ مدت جس میں آپ اپنے لیے شرط رکھ رہے ہیں۔ فلو کان منفصلا، اگر یہ مدت جو ہے کیا ہے بیٹا؟ منفصل ہو، یعنی عقد کے بعد یہ مدت شروع نہیں ہوتی بلکہ عقد ختم ہونے کے بعد یہ مدت شروع ہوگی، صار العقد جائزا بعد لزومہ، تو یہ عقد جائز ہو جائے گا عقد کے لازم ہونے کے بعد۔ بیٹا توجہ، عقد لازم کسے کہتے ہیں؟ عقد جائز کسے کہتے ہیں؟ عقد لازم وہ عقد ہے کہ عقد ہونے کے بعد دونوں پارٹیوں کو توڑنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک؟ جائز اس کو کہتے ہیں کہ عقد ہونے کے بعد دونوں پارٹیاں جب اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ نے بدھ کے دن عقد کیا تھا اور آپ نے توڑنے کی شرط کب رکھی تھی؟ ہفتے کے دن، تو بیچ میں جمعرات اور جمعہ یہ عقد لازم ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، پھر ہفتے کے دن یہی عقد جائز ہو جائے گا، یعنی اگر یہ چاہیں تو توڑیں اور چاہیں تو باقی رکھیں۔ مع تأخر ہی عن المجلس، تأخر ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ یا تو خیار شرط کی طرف پلٹیں یا بیٹا اجل کی طرف۔ مع تأخر الاجل عن خیار المجلس، یہ جو آپ مدت رکھ رہے ہیں بیٹا خیار مجلس کے بعد رکھیں ہیں، خیار مجلس میں تو ویسے ہی آپ کو اختیار ہے۔ وَيَجُوزُ اشتراط الخیار، اشتراط ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی عبد القادر؟ ٹھیک ہے، آپ پینسل نکالیں۔ اور جائز ہے خیار کی شرط لگانا لأحدہما، بھائی ثقلین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو بیوی کی اجازت کے بغیر کچھ کام نہیں کرتا ہوں، مومن علی کہتے ہیں کہ ابھی ہماری شادی میں لیٹ ہے، میں پکا ہوں بھائی، میں نے بات کر دی تو یہ پتھر پہ لکیر ہے، تو خیار شرط ثقلین کو حاصل ہوگا لیکن مومن کو خیار شرط حاصل نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا، اور دونوں اپنے لیے بھی یہ خیار شرط رکھ سکتے ہیں۔ وَلِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا، یا یہ اپنے لیے خیار نہیں رکھتے بیٹا، ایک ایسے بندے کے لیے خیار رکھتے ہیں جو ان دونوں سے اجنبی ہے۔ عقد کیا ہے آپ لما سوم والوں نے، اور خیار آپ رکھتے ہیں لما چاروں والوں کے لیے، بھائی لما چاروں والے چاہیں تو اس عقد کو باقی رکھیں اور چاہیں تو اس عقد کو توڑ دیں۔ ہو وَلِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا، بیٹا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اجنبی عنہما ان دونوں سے، او ان احدہما، ٹھیک ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے وہ اجنبی ہے، او لأجنبی مع احدہما عنہ وعن الآخر۔ دیکھیں بیٹا عبارت پہ توجہ کرنی ہے، او لأجنبی، یا ہم اجنبی کے لیے بھی خیال رکھتے ہیں، مع احدہما، اور ان متعاقدین میں سے ایک کو بھی خیال ہے۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ بیٹا دونوں کو خیال نہیں تھا، صرف اجنبی کو تھا، یعنی اجنبی کو بھی ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہے۔ وَأَنِ الْآخَرِ، یا یوں کہیں کہ دوسرے کی طرف سے پھر اجنبی ہے،
یعنی گویا کہ یہاں پر تین پارٹیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اجنبی اور مالک، ٹھیک ہے، دوسرا ختم، یا یوں کہیں کہ اجنبی میری طرف سے بھی ہے، خود میں بھی ہوں، اور دوسرے کی طرف سے صرف اجنبی ہے، وہ مَعَہُمَا، یا اجنبی بھی ہے اور دونوں متعاقدین بھی ہیں۔ یعنی کیا، میں کہتا ہوں بھائی میرے بھائی کو بھی معاملہ توڑنے کا خیال ہے، ہم دونوں کو بھی یہ معاملہ توڑنے کا خیال ہے، تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِشْتِرَاطُ الْأَجْنَبِي تَحْکِیمٌ لَا تَوْکِیلٌ، یہ بہت اچھے نکتے کی طرف بیٹا اشارہ کر رہے ہیں، توجہ، کہتے ہیں یہ جو آپ اجنبی کے لیے خیال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا باپ میرا دادا معاملے کو توڑے گا، یہ شرط ہے یا تحکیم ہے یا توکیل ہے؟ کہتے ہیں کہ شرط تو ہے، لیکن ہم اس کو توکیل نہیں کہیں گے، تحکیم کہیں گے۔ بیٹا توجہ ذرو، حاجی صاحب، جب میں اجنبی کو وکیل بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موکل ہوں، میں خود بھی خیار جاری کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، وہ بھی خیار جاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے حکم لگانے کا کوئی حق نہیں، اجنبی کی مرضی ہے، وہ چاہے تو توڑے چاہے تو نہ توڑے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ اجنبی کو وکیل بناتے ہیں، یہ جو اجنبی کے لیے خیار قرار دیتے ہیں، یہ وکالت نہیں ہے، کیونکہ وکالت ہوتی تو اجنبی کے ساتھ مجھے بھی اختیار ہوتا، یہ تحکیم ہے۔ وَإِشْتِرَاطُ الْأَجْنَبِي تَحْکِیمٌ لَا تَوْکِیلٌ، بیٹا یہ تحکیم ہے، وکالت نہیں، کس کی طرف سے؟ امن جعل عنہ، اس بندے کی طرف سے، جعل الاجنبی عنہ، جس کی طرف سے اجنبی کو قرار دیا گیا ہے۔ فلا اختیار لہو معہو، بھائی ضمیروں کی بھرمار ہے، فلا اختیار لہو، لہو کی ضمیر اس متعاقد کی طرف جائے گی، اس متعاقد کو کوئی اختیار نہیں ہے معاملہ توڑنے کا، مع الاجنبی، اجنبی کے ساتھ، کیونکہ بھائی اس نے تو اپنی پگڑی اجنبی کے سر پہ رکھ دی ہے، اب اجنبی کی مرضی ہے۔ وَإِشْتِرَاطُ الْمُعَامَرَةِ، بیٹا یہ بھی عطف ہو رہا ہے اوپر والے لفظ پر، وہ یجوز اشتراط المعامرہ، اور جائز ہے کہ ہم مشورے کی شرط لگائیں۔ ویسے بیٹا معامرہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، معامرہ کا مادہ کیا ہے؟ امر، معامرہ کا مادہ آگا ساجد کیا ہے؟ امر، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے مجھے امر کیا توڑ دو تو توڑ دوں گا، اگر امر کیا باقی رکھو تو میں باقی رکھوں گا، یہ معامرہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ، فرماتے ہیں معامرہ جو ہے کیا ہے؟ یہ باب مفاعلہ سے ہے، من الامر، اس کا مادہ کیا ہے؟ امر ہے، بمعنی اس کا مطلب یہ ہے، اشتراطہما، دونوں متعاقدین شرط کرتے ہیں، او احدہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط کرتا ہے۔ بیٹا عہد کو بھی عہدے پڑھیں تو بہتر ہے، اشتراطہما او اشتراط عہدہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط کرتا ہے، کس کی؟ استعمار، کہ میں امر طلب کروں گا، من اس بندے سے، سمیا ہو، جس کو دونوں متعاقدین نے معین کیا ہے۔ بھائی سمیا تثنیہ کا صیغہ، اس کا فاعل متعاقدین، ہو کی ضمیر جو ہے کس کی طرف جائے گی؟ جس سے مشورہ کرنا ہے، ورجوع الی امرہ، اور رجوع کیا جائے گا اس بندے کے حکم کی طرف، لیکن اس میں بھی مدتاً مضبوطتاً، مدت بیٹا مضبوط ہونی چاہیے۔ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ مِنْ جِهَتِهِمَا، تو یہ عقد آگا متعاقدین کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ لازم، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے توڑنے کا کوئی حق نہیں رکھا ہے۔ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرِهِ، یتوقف کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لزوم العقد، یہ عقد کا لازم ہونا متوقف ہے علی امرہ، عبد القادر اس ثالث کے امر پر۔ فَإِنْ أَمَرَ بِالْفَسْخِ، امر کا فاعل مومن علی بتا دو کون ہے؟ وہ تیسرا بندہ، بھائی اگر وہ تیسرا بندہ حکم کرتا ہے معاملہ توڑو، جاز للمشروط لہ، تو جائز ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے حق میں، جس کے نفع میں شرط کی گئی تھی معاملہ کی، استعمار الفسخ، استعمارہ الفسخ، کہ وہ اس کے امر کے فسخ والی بات کو مان لے۔ خوب، فَإِنْ أَمَرَ بِالْفَسْخِ، اگر امر کرتا ہے وہ ثالث، یعنی وہ تیسرا بندہ، کس کا؟ کہ معاملہ توڑ دو، جاز،
تو جائز ہے مشروط لہ کے لیے کیا بیٹا، کیا جائز ہے؟ جائزہ کا فائل ابھی کون نہیں آیا، استعمارہ، کہ یہ اس سے طلب امر کرے فسق کا، وظاہر انہ لا یتعین علیہ، کہتے ہیں ظاہراً یہی لگتا ہے کہ انہ، کہ بھائی یہ جو مستعمر ہے اس پر ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات مانے۔ بیٹا ایک ہے مستعمر، ایک ہے مستعمر۔ مومن علی، مستعمر وہ ہے جو مشورہ لے رہا ہے، مستعمر وہ ہے جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ عقد آپ نے کیا، آپ نے اپنے پرنسپل کے مشورے پہ عقد کو رکھا ہے، تو آپ کا پرنسپل مستعمر ہوگا، یعنی جس سے امر طلب کیا گیا ہے۔ آپ مستعمر ہوں گے، امر کو طلب کریں کہ بلا امر کریں تو میں معاملہ رکھوں یا توڑ دوں۔ اب اگر آپ کے پرنسپل نے کہا توڑ دو، تو بھی آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ توڑیں، آپ کی مرضی ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ لأن شرط، بیٹا اس لیے کہ ہماری جو شرط تھی آگا مغل صاحب، وہ مجرد و استعمار ہی، وہ صرف یہ تھی کہ میں اسے امر طلب کروں گا، لیکن عمل لل التزام بہی، اس امر کا ملتزم ہونے کی شرط ہم نے نہیں رکھی تھی۔ وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْإِلْتِزَامِ، اب چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ مستعمر کو امر کرتا ہے کہ اس عقد کو پکا کر دو، تو لم یکن لہ الفسخ قطعا، پھر تو مستعمر کو معاملے توڑنے کا یقیناً حق نہیں ہے۔ آگا کیوں؟ اس لیے کہ مستعمر کی طرف سے تو عقد پکا تھا، مستعمر کا انتظار تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ عقد کو پکا کر دو تو آٹومیٹک پکا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ أَصْلَحَ، اگرچہ معاملہ توڑنا مصلحت والا ہے، معاملے توڑنے میں فائدہ ہے، پھر بھی معاملے کو نہیں توڑ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے توڑنے کا اختیار نہیں رکھا تھا آغاز ذوالفقار، اور جس کے مشورے پر رکھا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ معاملے کو باقی رکھو، تو یہ نہیں توڑے گا۔ عملاً بشرط، عمل کرتے ہوئے کس پر؟ شرط پر۔ وہ شرط کیا تھی بیٹا؟ کہ اگر انہوں نے مجھے کہا توڑو تو توڑوں گا، ابھی تو انہوں نے توڑنے کا نہیں کہا ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ خِيَارًا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ عقد نہیں توڑے گا اس لیے کہ اس مستعمر نے اپنے لیے خیار نہیں رکھا تھا۔ فالحاصل، بھائی خلاصہ یہ ہوا کہ ان الفسخ یتوقف علی امرہ، عقد کا توڑنا متوقف ہے امر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مستعمر، مستعمر کے امر پر۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ فسخ کرنا یہ جو ہے کیا ہے؟ خلاف و مقتضی العقد، عقد کی تقاضا تو یہ ہے کہ بیٹا عقد باقی رکھا جائے، اس کو توڑا نہ جائے، لیکن آپ نے ایک گنجائش نکالی ہے، فَيُرْجَعُ إِلَى الشَّرْطِ، تو نتیجے میں شرط کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ اگر وہ امر کرتا ہے فسخ کا تو فسخ کریں گے۔ وَأَمَّا الْإِلْتِزَامُ بِالْعَقْدِ، لیکن عقد کا پابند ہونا، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ أَمْرِ الْمُسْتَعْمَرِ، وہ مستعمر کے امر پر بیٹا متوقف نہیں ہے۔ وَظَاهِرُ مَعْنَى الْمُعَامَرَةِ، کہتے ہیں معامرہ کی یہ معنی کس چیز میں ظہور رکھتی ہے؟ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ، یا یوں کہ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، اور اصحاب کے گفتگو کے سے بھی جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان المستعمرہ، بتحقیق مستعمر صاحب، یعنی جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے کاظم، بفتح المیم، میم کو فتح دے کے پڑھیں، لیس لہ الفسخ ولا الالتزام، اس کو نہ معاملہ توڑنے کا حق ہے نہ معاملہ کو پکا کرنے کا حق ہے۔ وَإِنَّمَا إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالرَّأْيُ خَاصَّةً، الیہ کی ضمیر بیٹا مومن مستعمر کی طرف جائے گی، یعنی مستعمر کو صرف اور صرف جو ہے کیا ہے؟ وہ امر کرنے کا حق ہے اور مشورہ دینے کا حق ہے، فقط توڑنا اور باقی رکھنے کا حق نہیں ہے۔ فقول المصنف، اب یہاں پر بیٹا الفاظ کا جھگڑا ہو رہا ہے، مطلب میں کوئی پیچیدگی نہیں، کہتے مصنف کا یہ قول، فَإِنْ قَالَ الْمُسْتَعْمَرُ، فی الحال بیٹا ہم اس کو مستعمر کر کے پڑھتے ہیں، اگر مستعمر کہے فسختو، میں نے عقد کو فسخ کر دیا، او اجزتو، یا میں نے عقد کی اجازت دے دی، فذاک، پھر تو اسی کے مطابق عمل ہوگا، ٹھیک۔ وَإِنْ سَكَتَ، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے، بھائی میں آیا پرنسپل کے پاس کہ آگا ہم نے یہ عقد انجام دیا ہے، اب آپ کہیں کہ ہم اس کو باقی رکھیں یا توڑ دیں، وہ خاموش ہے، آپ بات بھی کر دو، خاموش ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَالْأَقْرَبُ اللزوم،
تو سکوت والی صورت میں تو قول اقرب یہ ہے کہ عقد کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. ولا یلزم المستعمر الاختیار، کہتے ہیں مستعمر مجبور نہیں ہے کہ وہ اختیار کرے فسختوں کو یا اجزتوں کو. ان قرئ المستعمر بالفتح، بیٹا کہتے ہیں کہ اگر مستعمر کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم یہ لا یلزم کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ مستعمر پر لازمی نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو اختیار کرے، اجزتو یا فسختو کہے. مبنیا للمجہول، کہتے ہیں مستعمر کو آپ مجہول کے لیے بنے، یعنی اس میں مفعول پڑھیں، اس میں فاعل نہیں پڑھیں. تو پھر اشکل بما ذکرنا ہو، یہاں ایک اشکال بیٹا ہوتا ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ساجد. وہ اشکال یہ تھا کہ مستعمر کو نہ عقد کے باقی رکھنے کا حق ہے نہ توڑنے کا، تو پھر فسخ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں مستعمر یہ کہے گا، مستعمر کو تو کوئی حق ہی نہیں فسخ کا، اور مستعمر کو بھی کوئی فسخ نہیں ہے حق کا، اس لیے اس عبارت میں کوئی تھوڑی بہت توجیح کرنی پڑے گی. جیسے آپ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ، بھائی آپ گاؤں سے پوچھو، وہاں اہل کو تقدیر میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کچھ جملے کو تقدیر میں رکھیں گے. ہم یوں کہیں گے کہ اگر مستعمر نے امر کیا ہے معاملے توڑنے کو تو پھر مستعمر فسخ تو کہہ سکتا ہے. اگر مستعمر نے کہا کہ عقد کرو تو پھر یہ اجز تو کہہ سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جملہ اجز اور فسخ تو مستعمر کا نہیں ہوگا بلکہ مستعمر کا ہوگا. وَإِنْ قُرِئَ بِالْكَسْرِ، اور اگر آپ قال المستعمر کہتے ہیں یعنی اس میں فاعل کا صیغہ مبنی للفاعل بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ المشروط لہ المعامرۃ، مستعمر وہ ہے کہ جس کے فائدے میں ہم نے مشورے کی بات کہی تھی. مشورہ دینے والا نہیں بیٹا، لینے والا. ٹھیک، لے غیر ہی شرط رکھی گئی تھی کہ غیر اس کو مشورہ دے گا فمانا ہو، تو پھر اس جملے کی معنی یوں ہوگی ان قال فسخت بعد امر ہی لہو بالفسخ. قال کا فعل مستعمر ہے. اگر مشورے لینے والا کہتا ہے کہ میں نے عقد توڑ دیا، کب کہے گا؟ بعد امر ہی، جب مستعمر نے حکم کیا لہو مستعمر کو توڑ دو. ٹھیک ہے، او اجز تو، یا مستعمر کہتا ہے کہ میں نے عقد کی اجازت دی، کب کہے گا بیٹا؟ بعد امر ہی لہو، جب مستعمر امر کرتا ہے مستعمر کو بالاجازت، اجازت کے ساتھ، لازم، تو یہ عقد لازم ہو جائے گا. تو یعنی گویا کہ آپ کو تھوڑی بہت تقدیر میں جملے رکھنے ہوں گے. ویسے ڈائریکٹ نہ مستعمر کہتا ہے فسخ تو نہ مستعمر کہہ سکتا ہے، دونوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مستعمر کو بھی آگئے ساجد نہ فسخ کا حق ہے نہ عقد کو پکے کرنے کا حق ہے، اور مستعمر کو بھی دونوں حق نہیں ہے. تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ مستعمر نے مستعمر کو امر کیا توڑ دو، اس کے بعد مستعمر کہتا ہے فسخ تو. یا آپ یہ کہیں کہ مستعمر نے مستعمر کو کہا کہ عقد کو باقی رہو، وہ پھر کہتے ہیں اجز تو اس طریقے سے پھر یہ جملہ جا کے ٹھیک بنے گا. وَإِنْ سَكَتَ، اور اگر مستعمر کچھ بھی نہیں بولتا ہے، وَلَمْ يَلْتَزِمْ وَلَمْ يَفْسِخ، بیٹا نہ عقد کو لازم قرار دیتا ہے نہ عقد کو توڑنے کا کہتا ہے. سَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ اسْتِعْمَارٍ، یا یوں کہیں وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْمُسْتَعْمِرُ، اگر مستعمر بیٹا کچھ بھی نہیں کہتا، نہ فسخ تو کہتا ہے نہ اجز تو کہتا ہے، سواء فعل ذالک، چاہے یہ عدم التزام اس مشورے کے بعد ہو، اس نے تو مشورہ دے دیا پھر بھی یہ چپ ہے. باپ نے کہا بیٹا یہ عقد تم باقی رکھو، پھر بھی میں چپ ہوں. باپ نے کہا یہ عقد توڑ دو، پھر بھی میں چپ ہوں. تو پھر کیا ہے؟ وَلَمْ يَفْعَلْ مُقْتَضَا ہو، اور مستعمر اس امر کے تقاضا کے مطابق کام نہیں کرتا، لازم، تو یہ عقد لازم ہو جائے گا. کیوں لازم ہوگا؟ لما بینا ہو، اس لیے کہ ہم نے اس کے لزوم کا جو ہے کیا ہے سبب بیان کر دیا. کاظم وہ سبب کیا تھا؟ من انہ لا یجب علیہ امتثال الامر، من انہ شان یہ ہے واجب نہیں ہے علیہ مستعمر پر، ٹھیک ہے، کیا؟ امتثال الامر، کہ وہ مستعمر کے امر کو مان لے. وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ، بالتحقیق متوقف ہے عقد کا فسخ کرنا علی موافقت العامر، وہ اگر موافقت کرے گا کہ معاملہ توڑو تو یہ توڑ سکتا ہے، توڑنا واجب نہیں ہے، توڑنے کی گنجائش ہے.
وَهَذَا الْاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِالْحُكْمِ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے توجیہ کی کہ اگر وہ کہے کہ تم توڑو تو پھر یہ کہے گا فسختو، اگر وہ کہتا ہے کہ عقد کو باقی رکھو تو یہ کیا کہتا ہے اجزتو، تو یہ توجیہ مناسب ہے اس حکم کے ساتھ. لیکن دلالت ظاہر العبارت علی الاول ارجح، لیکن بیٹا یہ عبارت کا ظہور وہ پہلے کی طرف ہے کہ مستعمر مراد لیں گے، مستعمر مراد نہیں لیں گے. یعنی کہنے والا جو ہے وہ مستعمر فسختو اور اجزتو بھی وہی کہتا ہے، خصوصاً بقرینۃ قولہ. بھائی ہمارے پاس ایک قرینہ بھی ہے، توجہ بیٹا. انہوں نے کہا کہ اگر مستعمر کہے اجزتو فسختو، پھر یہ آگے چل کے کہا کہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو مشورہ دے، تو مشورہ کون دے گا؟ مستعمر دے گا، مستعمر تو مشورہ نہیں دے گا. تو عبارت کے لحاظ سے یہ لفظ مستعمر بنتا ہے. فَإِنَّ اللُّزُومَ الْمَنْفِي بِتَحْقِیق، وہ لزوم جس کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کون سی بیٹا؟ کہ فسخ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. إِلَّا مَنْ جُعِلَ لَهُ الْمُعَامَرَةُ، یہ لزوم منفی ہم نے نہیں کیا مگر اس بندے سے کیا کہ جس نے مشورے کا حق مانگا تھا، اس کو نہ فسخ کا حق ہے نہ اس کو جو ہے کیا ہے اور کچھ حق ہے. وَقَوْلُهُ، اور اسی طریقے سے مصنف کا قول، وَكَذَا كُلُّ مَنْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ، بھائی اسی معامرہ کی طرح ہے ہر وہ بندہ کہ جس کے لیے خیار قرار دیا گیا ہے. فَإِنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ هُنَا الْخِيَارُ هُوَ الْأَجْنَبِيُّ، بھائی یہاں پر آپ نے اجنبی کے لیے خیار کیا ہے تو آپ کو جو مالک ہیں عقد کے توڑنے کا یا عقد کے پکے کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ اجنبی پر ہے. اجنبی توڑے تو توڑ سکتا ہے، باقی رکھے تو باقی رکھ سکتا ہے. تو دیکھیں یہ جو انہوں نے تشبیہ دی ہے خیار کی اور معامرہ کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فسختو اور اجزتو مستعمر کا قول ہے، مستعمر کا قول نہیں ہے. هو الاجنبی المستشار، جس سے مشورہ لیا گیا ہے. لل مشروط لہ، بھائی جس کے فائدے میں شرط کی گئی اس کو کوئی حق نہیں ہے. الا ان للمشروط لہ حظا من الخيار عند امر الاجنبی لہو بالفسق. ہاں مشروط لہ بیٹا جس کے فائدے میں ہم نے شرط رکھی تھی اس کو بھی تھوڑا بہت عقد توڑنے کا اختیار ہے. کیسے؟ جب اس نے بھی کہا عقد توڑو، اب یہ بھی نہیں توڑنا چاہے تو بھی نہیں توڑ سکتا، لیکن اگر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے. یعنی عقد کے توڑنے کی بیٹا گویا کہ علت کے دو جز ہیں، ایک وہ اجنبی ہے اور ایک یہ مالک ہے، دونوں مل کر چاہیں گے تو عقد ٹوٹ سکتا ہے. وَكَيْفَ كَانَ، بھائی آپ تو لے گئے اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، کیف کان، اب جو بھی آپ توجیہ کریں. فالاقویٰ، قول قوی یہ ہے، ان المستعمرہ، بتحقیق مستعمر صاحب، اس کو فتح کے ساتھ پڑھیں، لیس لہ الفسخ ولا الاجازت، اس کو نہ عقد توڑنے کا حق ہے تاج محمد، نہ عقد کے اجازت کا حق ہے. وانما الیہ الامر، مستعمر کو صرف امر بے معنی مشورہ، مشورے کا حق ہے. وہ حکم و امتصال ہی. اچھا مستعمر کی بات ماننا واجب ہے؟ کہتے ما فصل نہ ہو، اس کی ہم تفصیل بیان کر چکے کہ آپ مشورہ لیں، کریں اپنی، ٹھیک ہے، سنو سب کی، کرو اپنی. اس نے کہا توڑو، لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں توڑتا ہوں، تو آپ کو اختیار ہے. وَلَهَذَا، کہتے ہیں جب یہ معامرہ کی بات ہم نے آپ کو بتا دی، فالفرق بین اشتراط المعامرہ لأجنبی وجعل الخیار له واضح. اچھا تو اجنبی کے لیے بیٹا معامرہ قرار دینا اور اجنبی کے لیے خیار قرار دینا کے درمیان فرق واضح ہے. جس کے لیے آپ نے ثقلین خیار قرار دیا وہ معاملہ کو توڑ بھی سکتا ہے، معاملہ کو باقی بھی رکھ سکتا ہے. معاملہ والا صرف مشورہ دے سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے نہ باقی رکھ سکتا ہے. یہ ان کے درمیان فرق ہے. خوب واضح، لأن الغرض من المعامرہ، اس لیے کہ معامرہ سے ہماری غرض کیا ہے؟ الانتہاء الی امرہ، کہ ہم اپنے کام کو اس کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں. خوب، لا جعل الخیار لہ، ہم مستعمر کے لیے خیار قرار نہیں دیتے. بخلاف من جعل لہ الخیار، بخلاف اس اجنبی کے کہ جس کے لیے خیار کو قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کو خیار کا حق ہے. وعلی الاول، پہلی بات کے مطابق جب مستعمر کو اس میں مفعول کا صیغہ پڑھیں، یشکل الفرق بین المعامرۃ و شرط الخیار، پھر تو مشکل ہے کہ ہم فرق کر سکیں معامرہ کے درمیان اور
شرط خیار کے درمیان بیٹا اول کا مراد کیا ہے؟ جب ہم نے کہا فسختو اور اجزتو مستعمر کہہ سکتا ہے تو پھر تو دونوں میں کوئی فرق نہیں، اجنبی بھی فسختو اجزتو کہہ سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ والمرادو بقولہ، کہتے ہیں اور مراد مصنف کے اس قول سے، کون سا قول؟ وَكَذَا كُلُّ مَنْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ، اسی جو ہے کیا ہے مستعمر کی طرح ہے ہر وہ بندہ کہ جس کے لیے خیار کرا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے انہو ان فسخ او اجاز نفذ، اگر اجنبی نے عقد کو فسخ کر دیا تو بھی نافذ ہوگا، اور اگر اس نے اجازت دی تو بھی نافذ ہوگی، یعنی پھر عقد پکا ہوگا یا کچا آگا یا ظلف کا پکا ہو جائے گا۔ وَإِن سَكَتَ، اور اگر یہ بیچ والا بندہ مستعمر خاموش ہے، إِلَىٰ أَنْ انقضت مدت الخیار، یہاں تک کہ جو 3 دن 3 ہفتے آپ نے رکھے تھے وہ گزر گئے، لازم البیع، تو یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ کما ان المستعمر ہونا، جس طریقے سے کہ مستعمر یہاں پر اگر خاموش ہو جاتا ہے ان الامر، وہ نہ آپ کو توڑنے کا کہتا ہے نہ باقی رکھنے کا کہتا ہے، او المستعمر بالکسر، یا مستعمر اس کے پاس مشورہ لینے ہی نہیں جاتا۔ آگے ساجد عقد میں تو کہا تھا کہ میں فلاں سے مشورہ لینے جاؤں گا لیکن نہیں لینے جاتا، ٹھیک ہے، لو سکت عن الاستعمار، وہ مشورے لینے سے ہی سکوت کرتے، لزم العقد، تو عقد کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ لأن الاصل فی العقد، فی ہے کہ ضمیر عقد کی طرف جائے گی، عقد میں اصل یہ ہے کہ اللزوم ہو، وہ لازمی ہو، الا بامر خارج، مگر یہ کہ اس میں کوئی خارجی بات آ جائے، دھوکہ ہوا ہو، آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، چوری کا مال بیچا ہو، تو پھر وہ عقد باطل ہو سکتا ہے۔ ہو تو عقد ویسے پکا ہونا چاہیے۔ وہ منتفن، وہ امر خارجی تو یہاں منتفی ہے کہ عقد ادھر ادھر ہو، نتیجے میں عقد پکا ہوگا۔ وَيَجِبُ اشتراط مدت المعامرہ، اور واجب ہے کہ اس مشورے کی بیٹا مدت معین کریں کہ بھائی 3 دن تک مشورہ کروں گے، 4 دن تک، بے وجہ منضبط، اس طریقے سے کہ وہ وجہ جو ہے کیا ہے اس میں بیٹا کمی اور زیادتی کا احتمال نہ ہو۔ حذرا من الغرر، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی متعاقد کو کوئی نقصان نہ ہو۔ مثلا میں نے آپ سے ایک چیز لی، اب میں اس کو نہ اپنے مرضی کے مطابق چلا سکتا ہوں کیونکہ ممکن ہے آپ کے والد آپ کو کہیں توڑ دو، نہ اس میں کوئی اور کاروبار کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو غرر ہو سکتا ہے، مدت معین کر دیں۔ خلاف للشیخ، یہ شیخ توسی کے بات خلاف ہے، یعنی شیخ توسی کہتے ہیں مدت معین کرنا ضروری نہیں ہے، ایسو جوز الاطلاق، شیخ توسی مطلقاً کہتے ہیں کہ بھائی جائز ہے مشورے کا گنجائش اپنے لیے رکھنا، اور اس میں کسی مدت کو انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔